ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ ہم یہاں پر برسے جمع ہو رہے ہیں، ایسی میٹنگیں بار بار ہوں، بلکہ ایسی محفلیں یہاں ہوں یا کہیں بھی، یہ ایک ایسا قبرستان ہے، سوری ٹو یوز دس ورڈ، کہ ہم قبرستان میں جاتے ہیں ہر جمعے کی نماز کے بعد۔ میں تو جاتا ہوں اپنے والدین کی خبر پر، آپ لوگ بھی یقیناً جاتے ہوں گے۔ ہر مرتبہ جب جاتے ہیں تو 4-5 نئی خبریں، اس کے اوپر تازہ تازہ پھولوں کے ہار پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد کے جمعہ میں وہ ہار پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، مرجھاتے ہیں، نئی خبروں کے ہار آ جاتے ہیں۔ ہر مرتبہ سالہ سال سے اگر ریکارڈ نکالا جائے تو ہم نے ہر مرتبہ کوئی نئی دھرم سنسد کی بات کی ہے، کوئی نئی عورتوں کی بے حرمتی کی بات کی، ہر مرتبہ۔ دوستو، اس کی جو وجہ ہے وہ وجہ دشمن نہیں ہے، ہم خود ہیں۔ ایک سیلف امپوزڈ فیئر، دشمن تو ہم سے خوفزدہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ گجرات میں، ایم پی میں، جگہ جگہ پہ اینٹی کنورژن بل آ رہا ہے اور انٹر کاسٹ میرج ایکٹ کے خلاف بل آ رہا ہے؟ کیوں؟ اس تیزی کے ساتھ آج ہندو عوام اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کرسچینٹی میں داخل ہو رہے ہیں، ہندو لڑکیاں جس تیزی کے ساتھ مسلمانوں سے شادیاں کر رہے ہیں۔ ورنہ مشتاق ملک صاحب نے اتنا گولڈن جملہ کہا ہے آج کہ میجارٹی کو مائنارٹی سے خوف ہے، ایسا کبھی ہوا نہیں آج تک۔ وہ ہم سے ڈر رہے ہیں، وہ ڈر کے صرف بیان ہی نہیں کر رہے ہیں، اسمبلیوں میں بل لا رہے ہیں، اس سے بڑا خوف اور کیا ہے؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کے ڈر کو ہم ڈر نہیں سمجھ رہے، اس سے زیادہ ہم ڈر رہے ہیں۔ دس از دا پرابلم۔ میرے دوستو، حل کی طرف 2-3 باتیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انعامات کی جتنی تفصیل قرآن میں بیان کی ہے، جتنے انعامات ہیں آپ کاؤنٹ کرتے جائیے، ان میں سب سے بڑا انعام لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون آتا ہے۔ ہر چیز سب سے بڑا انعام، اللہ تعالیٰ نے تم کو پرائم منسٹر بناؤں گا، چیف منسٹر بناؤں گا، یہ کہیں نہیں لکھا، کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک وعدہ ضرور کیا ہے کہ ہم تمہارے دلوں سے خوف کو نکال لیں گے، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ جس آدمی کے دل میں خوف نکل گیا، یہ خوف جو ہم نے اپنے اوپر امپوز کیا ہوا ہے، صرف اور صرف اس کی وجہ سے، اور اس خوف کے نتیجے میں اب ہو رہا ہے کہ پڑوس کا بچہ اگر قتل ہو جائے، پڑوس کا بچہ گرفتار ہو جائے، تو ہم جو دروازے بند کر رہے ہیں، آج آپ کے گھر میں مصیبت جب آئی ہے، پڑوس آپ کے لیے دروازے بند کر رہا ہے۔ دوستو، اب یہ وقت آ چکا ہے، کیونکہ اب مسئلہ ہمارا نہیں رہا، ہمارا گزر چکا ہے۔ چند ایک نوجوان ہیں لیکن باقی سارے میری عمر کے لوگ ہیں، ہمارا مسئلہ ہو چکا ہے، اب ہم آخری اوور میں ہیں زندگی کے۔ لیکن کل ہمارے ناتا نواسی جس ماحول میں زندگی گزاریں گے، ذرا اس کو ایک لمحہ کے لیے سوچئے۔ کیا آپ آج جتنے خوف زدہ ہیں؟ دوستو، اس خوف سے نکلنے کے لیے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ لطیفے کے طور پر، لیکن تلخ سچائی ہے، کہنے دیجئے کہ وہ ایک مرغے کی بانگ سے مالک کی نیند بہت ڈسٹرب ہوتی تھی۔ مرغا کیسا بانگ دیتا پتا ہے آپ کو؟ تو اس نے مرغے سے کہا کہ اگر تو نے کل سے اذان دی تو تجھے ذبح کروں گا۔ اب وہ بیچارہ موت کے خوف سے کیا نہیں کرتا آدمی، تو مرغے نے بانگ دینا بند کر دی، مگر اس کو عادت تھی، وہ زور سے پر پھڑپھڑاتا تھا۔ وہ پھڑپھڑانے سے بھی اس کی نیند ڈسٹرب ہوئی۔ اس نے کہا کہ کل سے اگر پر پھڑپھڑایا تو تجھے ذبح کروں گا۔ اب وہ بیچارہ پر پھڑپھڑانا بھی بند کر دیا، مگر ایک عادت تو تھی اس کی کہ بانگ دیتا تھا تو گردن اونچی کر کے دیتا تھا۔ گردن کو، مالک کو یہ اونچی گردن کرنا بھی پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ کل سے اگر گردن اونچی کی تو ذبح کروں گا تجھے۔ وہ بیچارہ وہ بھی مرغوں کی طرح رہ گیا۔ اب پس منظر میں یہ ہے کہ جتنے آج تک کے ہمارے اور دوسروں کے پروگرام ایسے جلسے ہوئے ہیں، اور جو واقعات کے اوپر ہم یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے کرتے رہے ہیں، لیکن ہر مرتبہ پیچھے ہٹتے گئے، وہ فائٹ مارتے رہا، مجھے اب کے مار بتاتا ہوں، اور جا کے بالکل آخر میں پیچھے دیوار سے لگ گئے، اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ویسی مرغے کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا، مرغیوں کی طرح رہنے لگا۔ تو آخری میں اس نے کہا کہ ادھر مرغی کو دانا دیتا ہوں، وہ انڈا دیتی ہے، تو کیا دیتا مجھے؟ اگر کل سے انڈا نہیں دیا تو تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیچارہ رونے لگا اور کہنے لگے کہ کاش اذان کے وقت میں ہی اپنی شہادت پیش کر دیتا، آج مجھے انڈا دینا نہیں پڑتا۔ میرے دوستو، آج جو بھی بات کہی جا رہی ہے، نئی بات کچھ بھی نہیں ہے۔ جو حالات آج آ رہے ہیں،
کوئی صدی، کوئی دہا، کوئی ڈیکیڈ ایسا نہیں گزرا جو ہمارے علماء، ہمارے دانشور اور ہمارے لیڈرز نے اس کی فور کاسٹنگ نہیں کی ہے. لیکن ہم بہادر شاہ ظفر کی دماغ کے لوگ ہیں. بہادر شاہ ظفر سے جب کہا گیا تھا کہ انگریز 100 میل دور ہے، انہوں نے کہا کہ دلی دور ہے، ابھی دلی بہت دور ہے. جب کہا 50 میل دور ہے تو کہا کہ دلی دور ہے، ابھی دلی بہت دور ہے. اب ہم لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں. سر سید 1857 کا ایک ایک لفظ پڑھیے، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ 2022 کا جو کرکٹ میچ کامنٹری دیکھ کے بولتے ہیں سر سید 1857 میں کہہ رہے تھے. وہ 1930 کے علامہ اقبال کی تحریریں پڑھو، 1930s اور 1940s کے ابوالکلام آزاد کو پڑھیے، مولانا مودودی کی چنگھاڑتی ہوئی تحریریں پڑھیے، 1960s میں ابوالحسن علی ندوی کو پڑھیے. پھر اس کے بعد حالیہ تاریخ شروع ہو جاتی ہے. مولانا محترم خلیل اللہ حسینی مرحوم، عبد الرحیم قریشی صاحب مرحوم، سید شہاب الدین MP، میں ایسے کتنے نام گناؤں آپ کو، بنات والا، سلیمان سیٹھ، اور ایسے کئی نام ہیں، ابو بکر صاحب، اے سعید صاحب، اور بہت سارے نام ہیں. دوستو آج کا کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جو اچانک ہوا ہے، نہیں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ دفعتاً نہیں ہوتا. دوستو بات اب آ گئی ہے خوف، جب تک کہ آپ دلوں سے نہیں نکالیں گے. خوف کس چیز کا؟ میں نے اب تک کے دوستو بہت اشاروں میں بات کی ہے، میں آج ذرا کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے غلط ہوں میں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں. دوستو حل ایک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل دیا ہے، انا آمرکم بالخمس اللہ امرنی بہن، میں تمہیں حکم دیتا ہوں 5 چیزوں کی، اور اللہ نے مجھے ان کے بارے میں حکم دیا ہے. سب سے پہلے ہے الجماع، جماعت اختیار کرو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا کی بھی یہی تشریح ہے کہ ہم ایک سٹی، ایک علاقے کے اندر اگر یہ پاور رکھتے ہیں تو ہم کو ضرورت ہے ایسی جماعت کی آج جو پورے آل انڈیا لیول پہ ہو. حیدرآباد میں آواز اٹھے، کشمیر اور دہلی کا آدمی اس میں ساتھ دے، جھارکھنڈ میں اگر آواز اٹھے تو تامل ناڈو میں اس کی صدا سنائی دے. اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اور آپ کا دشمن بہت اچھی طرح جانتا ہے جماعت کی اہمیت، کیونکہ جماعت کے ساتھ ہی سمع و طاعت ہے. آپ بہت بڑے انٹلیکچوئل ہوں گے، آپ کروڑ پتی انڈسٹریلسٹ ہوں گے، اور ہمارے پاس سیلف انٹلیکچوئلس تو یقین مانیے پان کی دکان سے لے کے مولانا آزاد یونیورسٹی تک کے جتنے پروفیسرز ہیں ساری قوم انٹلیکچوئلس کی ہے، ساری قوم لیڈرز کی ہے. لیکن ایک بات بتائیے، حضرت عمر کیا تھے؟ پریسیڈنٹ تھے، سیکریٹری تھے، کیا تھے؟ جوائنٹ سیکریٹری تھے؟ کچھ نہیں تھے. حضرت علی کیا تھے؟ تاریخ میں جتنے بڑے لیڈر آئے، تاریخ میں جتنے بڑے سپاہ سالار تھے، تاریخ میں جتنے بڑے فاتح آئے، وہ سب سے بہترین والنٹیئر تھے اور کچھ نہیں تھے. صلاح الدین ایوبی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تاریخ آج بھی زندہ ہے، نور الدین زنگی کا ایک سپاہی تھا. خدا کے لیے اس پوائنٹ کو سمجھیے، حل آپ کے پاس. انا آمرکم بالخمس، میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں. الجماع، اس حدیث کے بعد پہلے تو الجماع کا ڈیفینیشن اسلامی شریعت کے مطابق کیا ہے، ایک طویل تفصیل بعد میں بات کریں گے، فون کر لیجئے آپ، یہ اس پہ بکس ہیں. لیکن میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ جماعت وہ ہو جو گھروں سے نکلے، جس کی بات ہو رہی ہے. انفرادی طور پر اگر آپ کے یوٹیوب کے اوپر 1 لاکھ ویوز آ رہے ہیں تو دیٹ از ناٹ اے گارنٹی کہ آپ کوئی جماعت کے بڑے انٹلیکچوئل ہیں. نہیں ہے. مائیکل جیکسن کے تو کئی ملینوں میں ہوتے تھے. نہیں، کیونکہ لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی تصویر چھپا رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں. اور آج کل تو ایک نیا فیشن نکلا ہے کہ نئے جو لیڈر پیدا ہو رہے ہیں اپنے ساتھ وہ کالے کپڑے پہن کے جو پہلوانوں کو لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، باؤنسرز. ایسے باؤنسرز کو ساتھ لے کے 2000 ویوز ہو گئے، ماشاءاللہ شام تک 20,000 ویوز ہو گئے. ایسے لیڈر بننے والے بہت ہیں. میرے دوستو، الجماع میں اپنے آپ کو پہلے آپ داخل کر دو، ایک والنٹیئر بنو، ایک سموتات کے ساتھ. ایک پولیس اسٹیشن کے اوپر اگر 50 آدمی 100 آدمی پہنچ گئے، پھر کیا FIR پھٹ سکتا ہے؟ کہ دیکھ لو اس پہ. یہ پرابلم ہے. اب ایسی جماعت کون سی ہے؟ میں بہت لمبی بحث میں نہیں جاتا ہوں. کانگریس جماعت ہے، مارکسسٹ میں ابھی چلتے ایک صاحب جماعت ہے، BJP جماعت ہے، RSS جماعت ہے. ان کا مقصد ہے، بامقصد لوگ ہیں. دیکھیے اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ سنایا ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. قتال کا ان کو بھی حق ہے، ہم کو بھی حق ہے. جہاد کا ان کو بھی حق ہے، ہم کو بھی حق ہے. قرآن کا
نماز، روزے، زکوٰۃ، ان تمام سے زیادہ ذکر اگر آیا ہے ہر تیسرے چوتھے صفحے پر ایک ہی چیز ملے گی، جہاد یا قتال. اس کے بغیر اسلام ہو ہی نہیں سکتا. اسلام سلامتی کا نام ہے، پیس کا نام ہے، لیکن پیس قائم ہوتا ہے جنگ کے بعد. جنگ کے بغیر پیس نہیں آئے گا. آپ جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے اور آپ چاہتے ہیں پیس، تو پھر آپ کو مولی گاجر کی طرح کیوں نہ کاٹا جائے؟ اگر دھرم سنسد نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا قتال عام کیا جائے تو قرآن کے رول کے، قرآن کے فارمولے کے مطابق دے آر گوئنگ رائٹ، وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے الذین آمنوا، سورہ نساء، الذین آمنوا، ایمان والا اللہ کے لیے لڑتا ہے اور کفر والا شیطان کے راستے میں لڑتا ہے. فقاتلوا اولیاء الشیطان، تم لڑو، اور ان قید الشیطان کان ضعیفا، ہم شیطان کی چالوں کو ناکام کریں گے، گارنٹی ہے. مگر کب؟ تم اس کے خلاف اٹھو. ہم اٹھنا نہیں چاہتے دوست. جب تک کہ جماعت اور آپ کی جماعت کو توڑنے کے لیے جماعت آپ نہ بنے، بس یہ سب مشتاق علی صاحب کی 5ویں 6ٹھی پچھلے 1 سال 2 سال کے اندر یہ 5ویں یا 6ٹھی اٹیمپٹ ہے جس کو پولیس نے ناکام بنایا. پورے ہندوستان میں یہی صورتحال ہے. مسلمان اجتماعی کوشش نہ کرے، بس متحد نہ ہو. اس لیے حنفی کو شافعی سے، بریلوی کو دیوبندی سے، شیعہ کو سنی سے، یہ تمام چیزیں، اور جو ہماری کریم ہے وہ کریم بہت آسانی کے ساتھ جو پارٹی میں بی جے پی میں جا رہی ہے، کانگریس میں جا رہی ہے، سوری ٹی آر ایس میں جا رہی ہے، ان تمام میں جا رہی ہے، یہ بھی ہم کو تقسیم کرنے کا طریقہ ہے. یہ ساری جماعتیں، جماعت اسلامی ایک خدمت خلق کی عظیم تنظیم ہے، تعلیم کی عظیم تنظیم ہے. پاپولر فرنٹ جسٹس کے لیے، ایکول رائٹس کے لیے، ڈسکرمنیشن کے خلاف لڑنے کے لیے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے واحد جماعت ہے جو سڑکوں پر آتی ہے. میں آپ سے بہت واضح طور پر آج کہنا چاہتا ہوں، ہم ایک مضبوط تنے کے ساتھ جڑے رہیں گے. ہر شاخ پر بہار، ہر پھول پر بہار، ہر پھل پر بہار ہوگا. لیکن ہم لوگ جو ہماری شناخت ہے، میں جیسا سوشل ریفارم سوسائٹی جہیز کے موضوع پر کام کرتا ہوں، مگر میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہوں میرے دوستوں، مسلمانوں کی پوری غربت اور افلاس کے پیچھے بی جے پی آر ایس ایس نہیں ہے، بخدا نہیں ہے. کیونکہ ہماری غربت اور افلاس کا جو اصل سبب ہے یہ بیٹیوں اور بہنوں کی شادیاں ہیں. اگر یہ پیسہ بچ جاتا تو ہم آج کچھ اور ہوتے. مگر وہ قوم جس کے قوم ہی کیا، وہ علماء، سب سے بڑے علماء اور سب سے بڑے مشائخین ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں، کھانا نہیں چھوڑنا چاہتے. جبکہ حرام 1 نہیں 10 بنیادیں ہیں، میں بحث نہیں کروں گا. یہ منگنی کے دن کا کھانا تم نے کہاں سے لایا؟ یہ شادی کے دن کا بارات کا کھانا یہ قطعی جائز نہیں تھا. کھانا ہی چھوڑنا نہیں چاہتے. اب ایسی قوم سے ہم توقع کریں گے یہ ساتھ دیں گے؟ میرا مطلب ہاتھ ادھر کر رہا ہوں، یہ میں سمجھیے آپ کی طرف کر رہا ہوں، یہ جرنل ہاتھ ہے یہ. مگر ایک بات یاد رکھیے، علماء حق علماء سو کی بات اگرچہ کہ لطیفے میں کہی، مگر میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں آپ سے، جو علماء ایک طرف جہیز کے خلاف، جہیز کو حرام کہتے ہیں، ناجائز فضول خرچیوں کو حرام کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایسی شادیوں میں شرکت کے بارے میں خاموش ہیں، مبہم جواب دیتے ہیں، ایسے علماء سو ہیں. یہ علماء حق صرف وہ ہیں جو صاف کہہ دے کہ میرے نبی، کسی کی شادی میں میرے نبی کی سنت کے خلاف ایک بھی طریقہ ہو تو اس میں جانا حرام ہے. وہ علماء حق ہیں. جماعت اسلامی خدمت خلق اور تعلیم اس کے لیے جوائن کریں. شبان، اس کو ہندوستانی لیول پہ لایا جا سکتا ہے. 1 ملین مارچ نہیں 10 ملین مارچ ہو سکتے ہیں. لیکن آپ، اور جہاں تک دوسری جو جماعتیں ہیں، کمیونسٹ ہے، کانگریس ہے، خمر پہ میں قابل غور نقطہ بڑھوں، ضرور جوائن کیجئے، بی جے پی جوائن کیجئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر. لیکن جماعت کا جو ڈیفینیشن ہے کہ یہ دین کی خاطر، جسٹس کی خاطر اٹھے گی، اگر وہ کر رہی ہے تو ضرور. ادروائز نیشنل پارٹیز میں جو ہمارے بہترین ذہن لینے والے لوگ جا رہے ہیں، کل تک ٹی ڈی پی میں گھستے تھے، اب ٹی آر ایس وغیرہ میں گھس رہے ہیں، آپ کو سوائے چھیچڑوں کے ایسا پھینکتا ہے جہاں طاقتور کتے سارے لوٹ لیتے ہیں، کمزور کتا بھاگ جاتا ہے. ویسے ہی آپ کو اردو اکیڈمی اور حج کمیٹی، بس اس سے زیادہ نہیں تمہارا حق، اس سے زیادہ نہیں ملے گا تم کو. کیونکہ ہر جماعت، دیکھیے جتنا مسلمانوں نے حکومتیں کی، کبھی انہوں نے غیر مسلم کو دعوت نہیں پہنچائی، بلکہ تمام غیر مسلمین کو برہمن کے حوالے کیا، اور برہمن نے جو ظلم کیے، امبیڈکر کو پڑھیے، پھولے کو پڑھیے. لیکن آج ہماری غفلت نے وہ تمام ظلم جو برہمن نے شودروں پہ کیے تھے، وہ پورے ظلم مسلمانوں کے اکاؤنٹ میں ڈال کے آج ہمارے خلاف لا کے ان کو کھڑا کیا ہے. گورکشا میں ہم کو مارنے والے ہیں تو وہی شودر. لو میرج، لو میں کیا رہتا ہوں، لو جہاد، کچھ بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، سارے شودر. کیوں؟ ہم نے غلطی کی تھی. تو میرے دوستوں، اب
जितनी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट हो, बीजेपी हो, इनकी लीडरशिप ब्राह्मण है। ये लीडरशिप कभी शूद्रों को आने नहीं देंगी, मुसलमान तो दूर की बात है। अब तो मुसलमान की इज्जत शूद्र के भी बात की हो गई है। एक जमात ज्वाइन करने का आज फैसला कीजिए। कौन सी जमात मैं नहीं कहता, मैंने बता दिया कौन सी जमात क्या कर रही है इस वक्त, और भी जमातें होंगी, लेकिन उस जमात को ज्वाइन करके इतनी हजारों जमातों की जरूरत नहीं है, 3 या 4 जमातें जरूरी हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। हमको ताकत चाहिए, हमको खिताल चाहिए, हमको जिहाद चाहिए, हमको ट्रेनिंग चाहिए, हमको तरबियत चाहिए। ये चीजें जहां मौजूद हैं उसमें आज ही ज्वाइन कर लीजिए, वरना नए सिरे से नई ट्रेन बना के बम्बई में जाएंगे तो आपको 100 साल पूरे लग जाएंगे। जो ट्रेन जिस हालत में है उसमें चढ़ जाइए आप लोग, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खौफ से बाहर आओ। सेल्फ इम्पोज्ड खौफ है, आरएसएस बीजेपी कुछ नहीं है। हाँ, एक खौफ है हमारे अपने लोगों का खौफ, मखबिरों का खौफ। ये आपके मखबिर आपके कौम के जितने ज्यादा हैं उतनी दूसरी कौम में नहीं है। यहां भी बैठे होंगे मखबिर, अरे हमारी मस्जिदों में मखबिर हैं, हमारी दरगाहों में मखबिर हैं, हमारी जमातों में मखबिर हैं, लेकिन इन मखबिरों में यहां जो भी बैठे हैं, मैं उनसे दरखास्त कर रहा हूं, आप अपने प्रमोशन के लिए, आप अपनी इनकम के लिए, आप अपनी अप्रिसिएशन जो भी हासिल करना चाहते हैं जरूर कीजिए। हम जैसों को जाके आप तहे तीख करवा दीजिए हुकूमत से, मगर आप इस बात का इमेजिन कीजिए कि ये जो दुश्मन आज आपसे काम ले रहा है, कल आपकी नस्लों को खत्म करने के लिए यही मखबरी जो तुम कर रहे हो आज, तुम्हारी यही मखबरी तुम्हारी नस्लों को भी दफन करने वाली है। अभी जमीर क्यों नहीं जागता हमारे लोगों का? ऐसे ऐसे लोगों के बारे में मालूम होता, अरे यार ये तो 1 लाख में बिक गया, ये तो 1 करोड़ में बिक गया, हैरत होती है, अफसोस होती। ये लोग हमारे लिए मुश्किलात नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपनी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। जमात कौन सी होगी दोस्तों, इस पर बात बाद में करेंगे, मगर कोई मुसलमान इस हदीस के मुताबिक ऐसा ना रहे जो किसी जमात से जुड़ा हुआ ना हो। नहीं नहीं, मैं सबको पसंद करता हूं, ये सब सही कर रहे हैं, अहमखाना बातें मत कीजिए। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.